إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى في موضع آخر: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. برادران اسلام، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ساری تعریفیں، کبریائی، بزرگی، بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا. اس اللہ رب العالمین کا لاکھوں کروڑوں شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں نہ صرف یہ کہ انسان بنا کر پیدا کیا بلکہ اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کوششوں سے آج دین اسلام ہم تک پہنچا. حضرات و خواتین، آج ہم ایک ایسے وقت پر کھڑے ہوئے ہیں، ایک ایسے موقع میں، ایک ایسے وقت میں آج ہم ہیں. ہر مسلمان کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحدید کی ایک آیت کی تلاوت کی. اس آیت کا معنی یہ ہے: الم یأن للذین آمنوا، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا ہے ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں. وما نزل من الحق، اور اللہ رب العالمین نے جس حق کو نازل کیا اس حق کے لیے ان کے دل جھک جائیں. کیا یہ ابھی وقت نہیں آیا ہے ان کے لیے؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے اہل کتاب یہود و نصارہ پر اس طرح کے جب بھی مواقع آئے تو ان کے دل اللہ کے لیے نہیں جھکے بلکہ یہ لوگ غفلت میں پڑے رہے. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اور یہ غفلت ایک لمبی مدت تک باقی رہی ان کی، اور اس غفلت کی وجہ سے فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ ان کے دل سخت ہو گئے. کیسے سخت ہو گئے؟ قسوہ کہتے ہیں انسان کا دل ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر پاتا ہے، صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پاتا ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یا جو کام میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. انسان اس کی تفریق نہیں کر پاتا ہے. اس کو کہتے ہیں قسوت قلبی. تو یہ قسوت قلبی جو ہوتا ہے، یہ اس وقت انسان کا دل اس وقت ایسے اس حالت میں پڑ جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے جب انسان گناہوں پر گناہ کرتے جائے اور ایک لمبی مدت گزر جاتی ہے، انسان توبہ نہیں کرتا ہے
اور اپنے آپ کو نہیں سدھارتا ہے، بلکہ بعض لوگ کچھ عبادتیں کرتے رہتے ہیں اور گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں، اور ان عبادتوں کی وجہ سے وہ اس غفلت میں پڑ جاتے ہیں، اس زوم میں پڑ جاتے ہیں کہ میں تو کچھ عبادتیں کر رہا ہوں، میں تو مر جاؤں گا تو سیدھے جنت جاؤں گا، جبکہ یہ اس کا زوم ہے، وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے سلسلے میں بتاتے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ وحی کے شروع ہونے کے 17 سال بعد نازل ہوئی۔ اور کس کے لیے نازل ہوئی؟ مشرکین اور کفار کے لیے نہیں، بلکہ مومنین کے لیے نازل ہوئی۔ کیا ابھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا ہے کہ آپ کے دل اللہ کے لیے جھک جائیں، اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں، اور حق کے لیے، قرآن اور حدیث کے لیے جھک جائیں؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے؟ تو یہ ہر مسلمان اور ہر مومن کے دل کو جھنجھوڑنے کے لیے آیت نازل ہوئی۔ تو یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے کہ ہم اس دھوکے میں نہ رہیں کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو کچھ عبادتیں کر لیتا ہوں، میں مر گیا تو پکا جنت کو جاؤں گا۔ آدمی اس دھوکے میں نہ رہے، بلکہ اس کو وہ جو زندگی میں جو گناہ کے کام کر رہا ہے اس کو بھی اس کو چھوڑنا پڑے گا، اور اللہ کا ڈر اس کے دل میں اس کو لانا پڑے گا، اور عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان عبادتوں کو اس کو پورا ادا کرنا ہوگا، توبہ کرتے رہنا ہوگا، انسان کو موت کے لیے تیار رکھنا ہوگا۔ اس بات کی یاد دہانی کے لیے آیت نازل ہوئی۔ تو چنانچہ یہ موقع، اگر انسان اب بھی اپنے آپ کو نہیں بدلے گا، جبکہ رمضان ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، رمضان میں داخل ہونے والے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے، عبادتیں کر رہے ہوں گے، لیکن ہماری زندگی جو غفلت میں پڑی ہوئی ہے، گناہوں میں پڑی ہوئی ہے، کبیرہ ہو یا صغیرہ، بڑے ہو یا چھوٹے گناہ جو بھی ہوں، جن گناہوں میں یا اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی میں جو کمی ہم کر رہے ہیں، یا بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں جو کمی ہم کر رہے ہیں، اس میں سدھار لانے کا وقت اگر اب بھی نہیں آیا تو پھر کب آئے گا؟ تو کوئی نہ کوئی پوائنٹ ہونا چاہیے جہاں پر انسان اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ رمضان یہ موقع ہے، اب ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں۔ یہ اللہ رب العالمین سے وعدہ کرنے کا وقت ہے، یہ عزم کرنے کا وقت ہے کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو سدھار لوں گا، میں ڈرتا ہوں تجھ سے اے اللہ، میں زندگی میں اب ایسے کوئی کام نہیں کروں گا۔ توبہ کرنے کا وقت ہے، گناہوں کو چھوڑنے کا وقت ہے، اور رمضان کا استقبال ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین، وہ عالم دین بننے سے پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے، چور تھے۔ راستے میں سے کوئی بھی قافلہ گزرتا راستے سے، اس قافلے پر حملہ کر دیتے اور ان کا مال جو چھین لیتے، چوری کرتے، ضبط کر لیتے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک رات چوری کرنے کے لیے گھر گئے، ایک آدمی اس گھر کا مالک تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، تہجد کی نماز میں وہ سورۃ الحدید کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ اس آیت کو پہنچا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان کے لیے اللہ سے ڈرنے کا، اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل جھک جائیں، کیا اس کا وقت نہیں آیا؟ جیسے ہی اس آیت کو میں نے سنا، میں نے اس بات کی گواہی دی اور اعلان کر دیا، اے اللہ فضیل آج ڈر گیا ہے، اللہ آج فضیل ڈر گیا ہے، آج کے بعد فضیل اس طرح کا کوئی کام نہیں کرے گا۔ سدھر گئے، انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا، غلط کاموں کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وقت کے بہت بڑے عالم بن گئے، ایک علامہ بن گئے۔ سلف صالحین میں جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ان میں سے ایک قاضی فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ ہیں۔ ایک مثال ہے، چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم اپنے آپ کو اب بھی نہ بدلیں تو پھر کب بدلیں گے؟ اگر ہمارے دل میں اب بھی اللہ کا ڈر نہ آئے تو کب آئے گا؟ اور یہ رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں دوسرے مہینے، جیسے آج کل یہی ماحول ہو گیا ہے مسلمانوں میں، انگلش کیلنڈر کے حساب سے جنوری آ گیا چلے گیا، فروری آ گیا چلے گیا، تو وہی صورتحال رمضان کی بھی ہے۔ رجب آ گیا، شعبان آ گیا، رمضان آ گیا، شوال، بس ایک مہینے کی طرح ہم گزارتے ہیں، بس زیادہ سے زیادہ کچھ عبادتوں میں اضافہ کر لیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، رمضان کی ایک اپنی بڑی خصوصیت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں رمضان سے متعلق۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری اس کی فضیلت میں قرآن اور احادیث میں اس کی بہت ساری باتیں بتائی گئی۔ میں مختصر طور پر ایک حدیث کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔
طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ دو لوگ، میں جنت کے دروازے کے باہر میں کھڑا ہوا ہوں، ایک فرشتہ جنت سے باہر نکلا اور اس نے آ کر ایک آدمی کو جنت میں لے گیا، پھر اس کے بعد آیا اور ایک اور آدمی کو جنت میں لے کے گیا، اور مجھ سے کہا پھر اس فرشتے نے آ کر کے انتظار کرو۔ اب اس حدیث سے پہلے میں ایک اور بات بتاؤں، دونوں لوگوں کے سلسلے میں، دو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا۔ ان دونوں میں سے پہلا جو آدمی تھا، ایک آدمی اللہ کی عبادات میں بڑی محنت کرتا تھا، بڑی دل جمی سے محبت کرتا تھا اللہ رب العالمین سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محنت کرتا تھا عبادات میں، یہاں تک کہ وہ ایک غزوہ میں شریک ہوا اور وہ آدمی اللہ رب العالمین کے راستے میں جو شہید ہو گیا۔ بہت بڑا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور دوسرے جو صحابہ جو ان کے ساتھ اسلام قبول کیے، وہ اتنے زیادہ محنتی نہیں تھے عبادات میں، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں نے خواب میں جو دیکھا جن لوگوں کو، دو لوگوں کو، فرشتہ جو آ کے جنت میں پہلے لے کے گیا وہ دوسرا آدمی تھا جو کہ عبادات میں اتنی محنت نہیں کرتا تھا جو پہلا آدمی جیسے کرتا تھا۔ پھر فرشتہ پہلے والا آدمی جو کہ بہت محنت کرتا تھا آدمی، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اس کے بعد اس کو جنت میں لے کے گیا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے خواب کو پیش کیا تو صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کو کس بات پر تعجب ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، پہلا آدمی اتنی محنت کرتا تھا عبادات میں، اللہ کی راہ میں شہید ہوا، وہ دوسرے والے آدمی کے بعد جنت میں داخل ہو رہا ہے وہ آدمی، جبکہ دوسرا آدمی اتنا محنتی تھا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا دوسرا والا آدمی پہلے والے آدمی سے زیادہ زندگی میں 1 سال زیادہ پایا اسلام کی حالت میں؟ کہا ہاں۔ کیا دوسرے آدمی کی زندگی میں جس کو 1 سال زیادہ ملا اسلام کی حالت میں، اس کی زندگی میں اس کو رمضان ملا؟ ہاں ملا۔ تو اس نے رمضان میں جو محنت کی، جو اس نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی، ان عبادتوں کی وجہ سے، اس محنت کی وجہ سے پہلے والے جو آدمی ہیں، جو صاحب ہیں، ان سے زیادہ یہ اجر لے گئے، اور اس کی وجہ سے صاحب جنت میں ان سے پہلے داخل ہو گئے۔ یہ رمضان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، اس میں ہر کام کا اجر بہت ہی زیادہ دگنا کر کے اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ عام طور پر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کا اجر کیا ہے؟ ایک آدمی ایک نیکی کوئی کام کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، آپ مثال کے طور پر سبحان اللہ کہتے ہیں، تو ایک اچھے کام کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک اصول بنایا ہے کہ اس کو 10 سے لے کر 700 نیکیاں اللہ رب العالمین دے گا، اس کی نیت کی کوالٹی کے حساب سے، کہ کتنی پاک صاف نیت کے حساب سے وہ عمل کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی نیت کے حساب سے، اس کی عمل کی کوالٹی کے حساب سے اس کو 10 نیکیاں دے گا، 20 دے گا، یا 100 دے گا، 700 تک اللہ رب العالمین دے گا۔ لیکن رمضان کا معاملہ وہ نہیں ہے۔ رمضان میں اللہ رب العالمین اس سے بڑھ کر ڈبل کر کے اللہ رب العالمین جتنا اس سے راضی ہوگا اتنا اس کو اجر دے گا۔ اور یہ مہینہ انسان کے جو بقیہ 11 مہینے ہیں، ان مہینوں کے اعمال سے کہیں زیادہ آگے لے کے جانے والا ہے اور جنت تک لے کے جانا والا ہے۔ چنانچہ رمضان کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم یہ عزم کر لیں کہ آج میں جتنے گناہ تھے میں سب چھوڑ رہا ہوں، اور میں توبہ کرتا ہوں کہ اے اللہ میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، اور جو میں نے کیا ہے اللہ معاف کر دے، یہ آج عزم کر لیں، اور رمضان کے مہینے میں بالکل پاک صاف ہو کر کے ہم داخل ہوں، تاکہ رمضان کا مہینہ ہمارا بالکل پاکی اور صفائی کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ عبادات میں گزرے۔ یہ عزم اور طے کر کے ہمیں رمضان کا استقبال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رمضان اس مہینے کی جو فضائل ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ ہے روزہ۔ امہات العبادات میں سے جو بڑی جو اصل اسلامی عبادات ہیں، ان میں سے ایک عبادت ہے روزہ۔ اسلام کی بڑی جو عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، انہیں امہات العبادات کہا جاتا ہے۔ امہات العبادات میں سے ایک روزہ ہے۔ روزے کی فضیلت کے سلسلے میں ہم کتنا بیان کریں، کتنا پیش کریں، کم ہی ہے۔ اس کے بہت سارے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی پیش کیا، احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیش کیا۔
روزے کی فضیلت کے سلسلے میں بس ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی اعمال ہیں اسلامی عبادات میں، اعمال میں، ہر عمل کا ایک اجر طے کیا گیا ہے کہ آپ یہ عمل کریں گے تو اتنا اجر ملے گا، لیکن روزے کا کوئی اجر مقرر نہیں کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے تو کہا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے میں اس سے جتنا خوش ہوں گا میں اس کو اپنی جانب سے اس کو اجر دوں گا، اس کے لیے کوئی اجر مقرر نہیں ہے۔ انسان کے روزے میں، ایک مسلمان کے روزے میں کتنی کوالٹی ہوتی ہے، وہ کتنا اللہ سے ڈرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے۔ کیا وہ صرف بھوکا پیاسا رہتا ہے یا پھر اس کے علاوہ بھی وہ گناہوں سے بچتا ہے؟ اگر آدمی صرف بھوکا پیاسا رہتا ہے لیکن بقیہ گناہ کرتا ہے تو پھر ایسے آدمی کو کوئی خاص اجر نہیں ملے گا، وہ تو اس کا بھوکا رہنا پیاسا رہنا بیکار ہے۔ تو چنانچہ آدمی کے روزے کی جتنی کوالٹی ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس کو اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے کہا اللہ رب العالمین نے کہ میرا بندہ میرے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے میرے لیے، تو میں جتنا خوش ہوں گا میرے بندے کو میں اس کے حساب سے اجر دوں گا۔ اور ایسے بندوں کے لیے جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ تو روزے داروں کے لیے رکھا گیا ہے، باب الریان۔ باب الریان، ریان کا جو دروازہ ہے روزے داروں کے لیے خاص طور پر رکھا گیا ہے۔ قیامت کے دن جب جنتی لوگوں کو بلایا جائے گا تو اعلان کیا جائے گا روزے داروں آؤ داخل ہو جاؤ اس دروازے سے، ریان کے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ جتنے روزے دار تھے سب کے سب اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، اور جب سب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا، اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ جنت کا ایک دروازہ روزے داروں کے لیے رکھا گیا ہے، کیونکہ روزہ ایک بڑی عبادت ہے جو کہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ کسی کو دکھانے کے لیے اس میں کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ کوئی بھوکا پیاسا رہتا ہے تو انسانوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں رہ سکتا، چھپ چھپ کے کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، کوئی چیز کھاتا نہیں پیتا نہیں، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس پورے اخلاص کے ساتھ، پورے اس تصور کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے روزے کی شکل میں، تو ایسے بندے کے لیے باب الریان رکھا گیا۔ میرے بھائی، روزے دار کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، اور یہ 2 خوشیاں کسی عام آدمی کو نہیں مل سکتی۔ کسی عام آدمی کسی اور عبادت میں یہ 2 خوشیاں، خصوصی خوشیاں ملنا مشکل ہے، ایک عام آدمی کو نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی خوشی روزے دار کو جب وہ روزہ کھولتا ہے، روزہ کھولنے کے وقت جو خوشی اس کو میسر ہوتی ہے زندگی میں کبھی اتنی خوشی اس کو نہیں ملتی۔ روزہ جب کھولتا ہے بندہ، اس کے دل میں یہ بات رہتی ہے میں اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے آج بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، بہت سارے گناہوں کو چھوڑ کر کے میں آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ تھا، اب میں روزہ کھولنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ اس کے دل میں جو خوشی، جو فرح، جو اس کے دل سے جو جذبات نکلتے ہیں، اللہ کے سامنے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے تو بڑی خوشی اس کو ملتی ہے، اور یہ خوشی کسی عام انسان کو نہیں ملتی۔ ایک عام انسان، کوئی آدمی، کوئی بزنس مین یا کام والا آدمی دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو مختلف قسم کی چیزیں رکھ کر کے وہ کھا لے گا، پی لے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا، بھوک ختم ہو جائے گی، لیکن اس کو خوشی نہیں ملے گی۔ لیکن روزے دار جب بھوکا پیاسا رہتا ہے، جب روزہ کھولتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے خصوصی رحمت ہے، اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے۔ ایک بھوکا عام آدمی، اس کو مختلف قسم کے کھانے چاہیے بھوک مٹانے کے لیے، لیکن روزے دار کو 2 گھونٹ پانی چاہیے، کھجور کا ایک آدھا ٹکڑا بھی ملے گا تو بس اس کو خوشی ہوگی، مجھے روزہ کھولنا ہے بس، کیونکہ میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اس کی خوشی کا کوئی ہم اس کی وضاحت کر ہی نہیں سکتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ روزے دار کے لیے خوشی یہ ہے، اور روزے کی وجہ سے دوسری خوشی انسان کو آخرت میں ملے گی۔ کب؟ جب وہ اللہ رب العالمین سے جنت میں ملاقات کرے گا۔ روزے کی وجہ سے انسان کو یہ نعمت ملنے والی ہے کہ وہ جنت میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا۔ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ فرحتانی للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ چنانچہ اپنے روزوں کو پاک صاف رکھنے کی ضرورت ہے، بس بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے اپنے آپ کو، بلکہ جن جن چیزوں سے بچنا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے،
زبان کی حفاظت کرنی ہے، کانوں کی حفاظت کرنی ہے، لین دین میں اپنے ہاتھ کی حفاظت کرنی ہے، اپنے دل کی حفاظت، بلکہ جتنے جو بھی اس کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے، تبھی چل کر ہمیں یہ ساری نعمتیں ملنے والی ہیں۔ ورنہ عام بھوکا پیاسا رہنے کی طرح اگر روزہ رکھیں گے تو ایسے روزے کی کوئی جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد رمضان کی ایک خصوصی عبادت، عام عبادت ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ ہم اس کو ادا کرتے ہیں، قیام اللیل۔ یہ عبادت جس کا تعلق سال بھر سے ایک مومن کے ساتھ کہ وہ ہر رات میں قیام اللیل کا اہتمام کرے، لیکن رمضان میں خصوصیت کے ساتھ ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کی بڑی خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس فضیلت کی وجہ سے، اس خصوصیت کی وجہ سے ہم اہتمام کرتے ہیں، تراویح کی شکل میں قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ یہ ایک اللہ رب العالمین کی جانب سے دی ہوئی ایک بڑی عبادت ہے۔ اس کے سلسلے میں کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جو آدمی بھی رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، قیام اختیار کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ تھے اس نے جو کیے وہ سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اس کی بجائے لوگ کیا کرتے ہیں، آج کل آئی پی ایل آ گیا ہے رمضان کے مہینے میں، پچھلے کچھ سالوں سے لوگ نماز پڑھ کے فوراً نکل جاتے ہیں آئی پی ایل دیکھنے کے لیے، کرکٹ میچز دیکھنے کے لیے، یا پھر غیر ضروری کاموں کے لیے۔ اتنی بڑی عبادت، انسان جو چھوٹے چھوٹے کئی گناہ کیا ہے وہ سب معاف ہو رہے ہیں اور اس کو بہت بڑا اجر ملنے والا ہے، ڈبل ٹرپل جو بھی اس کو اجر، بڑے سے بڑا اس کو اجر ملنے والا ہے۔ یہ سب چھوڑ کر کے آج کل مسلمان یہ سب غیر ضروری کاموں میں ہمارے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، غیر ضروری کاموں کو چھوڑ کر کے ہمیں رمضان خاص کر کے عبادتوں میں اپنے آپ کو لگا دینا چاہیے، ساری قربانیاں دینے کی ضرورت ہے اس مہینے کے اندر۔ روزہ جو ہم رکھتے ہیں، یہ روزہ ایک فلسفہ جو کہ انسان کے، ایک مسلمان کی زندگی میں کئی اسباق سکھانے کے لیے آتا ہے۔ صرف رمضان کے مہینے کی حد تک اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ رمضان کے بعد بھی انسان کہیں سے زندگی گزارے، زندگی گزارنے کا سبق دینے کے لیے رمضان کا مہینہ اور یہ روزہ آتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، ایک آدمی مسلمان روزہ رکھتا ہے تو وہ روزے کی حالت میں اپنی جو بھی حلال چیزیں اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کھانا حرام نہیں ہے، حلال ہے۔ پانی پینا حرام نہیں ہے، حلال ہے۔ کھانے پینے کی جو پھل فروٹ جو بھی ہیں سب حلال ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے۔ تو یہ روزہ یہ تعلیم دیتا ہے، جب آپ رمضان کے مہینے میں حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو اللہ کے لیے، تو رمضان کے علاوہ جو بقیہ 11 مہینے ہیں ان مہینوں میں جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ آپ جب رمضان کے مہینے میں ان چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو گویا اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے کہ آپ بقیہ 11 مہینوں میں جو حرام چیزیں ہیں ان کو بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ۔ لیکن اگر آپ نہیں چھوڑتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ کوتاہی کر رہے ہیں، اس میں کوئی عذر اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ درس دینے کے لیے جو ہے روزہ آتا ہے۔ چنانچہ روزے کی یہ حکمت ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی میں جو دیا ہے اس کی ایک بڑی حکمت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ انسان حلال کھانے پینے کی یہاں پر جو ہے ٹریننگ لیتا ہے، حلال مچھی میں کھاؤں، حرام چیزوں سے بچوں، بقیہ 11 مہینوں میں بچ جاؤں، یہ ساری چیزیں سکھانے کے لیے روزہ آتا ہے۔ چنانچہ صرف اس مہینے کی یہ عبادت نہیں ہے بلکہ اس کا اثر انسان کے پورے 11 مہینوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے تو پھر جب شیطان نہیں ہوتا ہے تو انسان گناہ کیسے کرتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں بھی گناہ ہوتا ہے۔ بہت سادہ سیدھی بات ہے، وہ یہ کہ نفس کی 3 قسمیں اللہ رب العالمین نے بتائی۔ ایک نفس مطمئنہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے اور تیسرا نفس امارہ ہے۔ نفس مطمئنہ کا مطلب ہوتا ہے وہ نفس، اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو بڑی خوشی ملتی ہے، وہ نفس مطمئنہ کی وجہ سے۔ اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے دل کو ملامت ہوتی ہے کہ ارے میں غلط کر رہا ہوں، کچھ تو غلط کر رہا ہوں۔ یہ نفس لوامہ ہے جو ہمیں ملامت کرتا ہے۔ اور ایک نفس ہے نفس امارہ جو ہمیں گناہوں پر ابھارتا ہے کہ آپ فلاں غلط کام کرو، فلاں گناہ کا کام کرو۔ تو ہم سال بھر 11 مہینوں میں جو ٹریننگ دیتے ہیں نفس امارہ کو، جب شیطان بند ہو جاتا ہے اس کے باوجود نفس امارہ تو ہمارے پاس ہوتا ہے۔ وہ نفس امارہ جو ہم نے ٹرین کیا ہے 11 مہینوں میں، اس کا اثر ہمیں رمضان کے مہینے میں نظر آتا ہے۔ جو کام ہم 11 مہینوں میں کرتے تھے پھر وہی کام رمضان کے مہینے میں بھی کرنے لگ جائیں گے۔
اس لیے نفس امارہ کو ہمیں محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو ٹرین نہ کریں، وہ گناہ ہم اتنے نہ کریں کہ اس کی وجہ سے رمضان میں اس کا اثر ہو۔ اگر کر بھی چکے ہیں تو یہ وقت ہے توبہ کا، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اور اس کو صاف کر لیں، اس کے اثرات ہمارے رمضان کے مہینے میں نہ ہوں، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور بتانی ضروری ہیں، وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، اسلام صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، جنت اور جہنم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی عبادت کا مہینہ ہے۔ لیکن عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے رمضان کے مہینے میں عبادتوں کا موقع مردوں سے کم ملتا ہے۔ اس کی وجوہات مختلف قسم کے کام ہیں، پکانا رہتا ہے، سحر کے لیے چیزیں تیار کرنی ہوتی ہیں، افطار کے لیے چیزیں تیار کرنی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے انہیں روزے میں بھی تکلیف ہو جاتی ہے اور عبادتوں میں بھی وقت کم ملتا ہے۔ اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے مردوں کو کہ کچھ قربانیاں دیں رمضان کے مہینے میں، کھانے پینے کے سلسلے میں، شہر میں فلاں چیزیں اگر نہ ہوں، ایک دو چیزیں ہوں تو کافی ہے، افطار میں مختلف قسم کی چیزیں نہ ہوں تو کوئی بات نہیں، ایک دو چیزیں ہوں کھا لیں پی لیں، لیکن عورتوں کو بھی موقع دے عبادت کا، ان کو بھی تو جنت میں جانا ہے، ان کو بھی تو محنت کرنا ہے عبادات کی شکل میں۔ کیوں مرد اپنے آپ کو عبادات میں آگے رکھ کر عورتوں کو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ دونوں کے لیے ہے، دونوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ مردوں کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں اپنی عورتوں کا خیال رکھیں اور ان کے کام کو آسان سے آسان کرنے کی کوشش کریں کہ جتنا کم کام ہو اتنا بہتر رہے گا، تاکہ وہی بھی عبادات میں مشغول رہیں، قرآن کی تلاوت کر سکیں، اللہ کو یاد کر سکیں۔ صرف پکانے میں مختلف قسم کی چیزوں میں اگر پڑے رہیں تو ان کے لیے عبادت کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اہم بات یہ ہے قرآن کی تلاوت۔ رمضان کا مہینہ خصوصی طور پر قرآن کی تلاوت کا مہینہ بھی ہے۔ عام دنوں میں ایک آدمی ایک حرف پڑھتا ہے تو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں کتنی ملتی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انسان کو کتنا اجر ملے گا کوئی اندازہ ہمارے پاس اس کا نہیں ہے۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دنوں کے سلسلے میں فرمایا کہ اگر آپ قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم 3 دن کا ٹائم لیجئے، اس سے کم مدت میں آپ ختم مت کیجئے تاکہ انسان اس کو سمجھ کر پڑھ سکے۔ لیکن سلف صالحین کا معمول یہ تھا کہ رمضان کا مہینہ آتا تو اس سے کم مدت میں ختم کر دیتے تھے، کوئی 2 دن میں ختم کر دیتے قرآن، کوئی 1.5 دن میں ختم کر دیتے۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کا ہے۔ ہاں یہ خیال رکھتے ہوئے کہ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، غلط سلط نہ پڑھیں، لیکن کوئی آدمی زیادہ سے زیادہ اگر تلاوت کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ سلف صالحین پڑھتے تھے، کثرت سے تلاوت کرتے تھے قرآن مجید کی۔ چنانچہ رمضان کے مہینے میں ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ بہت افسوس ہوتا ہے بہت سارے مسلمان رمضان کے مہینے میں ایک قرآن بھی ختم نہیں کرتے ہیں، ایک قرآن بھی مکمل نہیں کرتے ہیں، جبکہ یہ عبادت ہے، عبادت کا موقع ہے اور عبادت کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا ایک مہینہ ہے۔ ایسے مہینے میں ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا، یہ وہ قرآن ہے جو ہم کو جنت تک لے کے جائے گا۔ اس قرآن سے 11 مہینے تو دور رہے ہی رہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، اس میں بھی قرآن کی تلاوت نہیں۔ اگر آپ محنت کر کے ایک پارہ بھی روزانہ پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ایک پارہ بھی اگر پڑھتے ہیں تو ایک قرآن مکمل ہو جائے گا۔ کیا ہمارے پاس آدھے گھنٹے کا وقت نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس 40 منٹ کا وقت نہیں ہے؟ چلیے 1 گھنٹہ بھی لگائیں، محنت کر کے کوشش کر کے وہاں سے 15 منٹ یہاں سے 15 منٹ نکال کے پورے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ ہم ایک پارے کے لیے نہیں نکال سکتے۔ اگر نہیں نکال سکتے ہیں تو یہ کوئی عذر ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ تو غفلت ہے۔ چنانچہ قرآن کی تلاوت کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے، مشکل ہوتا ہے پڑھنے کے لیے۔ ایسے لوگوں کے لیے اور بھی بہترین موقع ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے یہ اجر ہے، اور جس آدمی کو قرآن کی تلاوت کرنے میں مشقت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اگر آدمی محنت کرتا ہے ایسا آدمی تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ ایک تو عمومی طور پر ڈبل اجر بتایا گیا جو آدمی محنت کرتا ہے، اب رمضان میں ایسا آدمی ڈبل محنت کرے گا تو اس کے لیے کتنا اجر ہے بتائیے۔ چنانچہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں، ہمیں پڑھنا آئے
یا نہ آئے، ہمیں اس کے پڑھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے تاکہ ہم قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھ پائیں۔ اس مہینے میں خصوصی ایک عبادت یہ بھی بتائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمومی عام دنوں میں صدقات و خیرات کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو تیز و تند ہوا سے زیادہ تیز ہو جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقات و خیرات میں، صدقات و خیرات زیادہ سے زیادہ کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس موقع پر ہمیں اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ چاہے کوئی بھی ضرورت مند آتا ہے، ہم اپنا دل کھول کر، اور یہ جو صدقات و خیرات کی جو بات بتائی گئی عمومی طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ صرف وہ لوگ کام کریں، وہ لوگ صدقات و خیرات دیں جن کو اللہ رب العالمین نے زیادہ سے زیادہ مال دیا۔ صدقات و خیرات کا یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ صدقات و خیرات کا مطلب ہے جو آدمی جتنا مستحق ہے اس میں سے نکال کر کے دے، یہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس کا تعلق زکات سے نہیں ہے، اس کا تعلق صدقہ سے ہے۔ ایک آدمی اگر ایک دن میں 100 روپیہ بھی کماتا ہے تو اس 100 روپیہ میں سے وہ جتنا دے سکتا ہے دے، تاکہ وہ اپنی آخرت کو بنا لے۔ چنانچہ ہر آدمی کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کو اس میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرے۔ اس مسئلے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ صدقات و خیرات کے سلسلے میں کئی سارے لوگ مسافرین آتے ہیں، کئی سارے ضرورت مند آتے ہیں۔ یقیناً تحقیق کرنی ہے کہ ہاں وہ ضرورت مند ہے یا نہیں، لیکن اس تحقیق کے دوران اس کو تکلیف ہو ایسی کوئی بات ہم نہ کریں۔ اگر ہمیں اطمینان ہے ہم دے دیں اس کو، اگر اطمینان نہیں ہے تو چھوڑ دیں، لیکن ایسی کوئی بات ہماری زبان سے نہ نکلے جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو، اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ حسن ظن رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے کہ ہاں ضرورت مند ہوگا ہم دے دیتے ہیں۔ اس حسن ظن اچھے گمان کے ساتھ اگر دیں گے تو بہتر ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر ہم کسی کو دے دیتے ہیں صدقات و خیرات میں اور وہ مستحق نہیں نکلا، وہ غلط آدمی نکلا، تو کیا ہمیں صدقے کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی صدقات و خیرات کرنے کے لیے اپنا مال لے کے نکلا، لا تصدقن بصدقۃ، کہ آج میں صدقہ کروں گا، اور وہ گیا اور ایک آدمی کو دے دیا، ایک عورت کو دے دیا، اتفاق سے وہ عورت نکلی ایک زانیہ۔ تو لوگوں نے واویلا مچایا، ارے کسی زانیہ کو جو صدقہ دے دیا۔ جب اس آدمی کو پتا چلا کہ ارے یہ تو زانیہ نکلی، اس نے کہا اللہم لک الحمد، اللہ ساری تعریف تیرے لیے، میں آج پھر دوبارہ صدقہ کروں گا۔ وہ اپنے صدقے کا مال لے کر کے نکلا اور اتفاق سے اس نے کیسے آدمی کو دے دیا جو چور تھا۔ تو لوگوں نے آواز اٹھائی کہ کسی نے چور کو صدقے کا مال دے دیا۔ اس آدمی کو پتا چلا تو اس نے کہا اللہم لک الحمد، اللہ میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں، میں آج پھر سے صدقہ کروں گا۔ وہ صدقے کا مال لے کر کے نکلا، اتفاق سے وہ کسی ایک مالدار کو صدقہ دے دیا، جبکہ مالدار کو صدقہ دینا نہیں ہے۔ تو لوگوں نے واویلا مچایا کہ مالدار کو صدقہ دیا گیا۔ یہ آدمی بہت پریشان ہو گیا کہ میں کروں تو کیا کروں، اللہم لک الحمد، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، میں نے ایک زانیہ کو صدقے کا مال دے دیا، ایک چور کو صدقے کا مال دے دیا، ایک مالدار کو صدقے کا مال دے دیا، تو کیا ہوگا میرا؟ تو اس آدمی سے کہا گیا کہ آپ کا جو صدقہ ہے وہ قبول ہو گیا۔ رہی بات آپ نے جو صدقے کا مال ایک زانیہ کو دیا، اس بات کا امکان ہے کہ اس مال کی وجہ سے وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گی، اور جس چور کو آپ نے جو پیسہ دیا، صدقے کا مال دیا ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنی چوری کو ختم کرنے کا اس بات کا امکان ہے، اور جس مالدار کو آپ نے صدقے کا مال دیا ہے، آپ کا صدقے کا مال پہنچا ہے، اس کو شرم محسوس ہوگی کہ میں بھی اللہ کی راہ میں اس طرح سے جو صدقات و خیرات کروں، اس کو شرمندگی محسوس ہوگی، اس بات کا امکان ہے کہا۔ تو یہاں پر اس حدیث سے بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم اپنی جانب سے محنت کر کے سامنے آنے والے محتاج انسان کو ہم دے دیں، اگر وہ غلط نکلا تو ہمارا صدقہ تو قبول ہو جائے گا، لیکن سامنے والا مستحق ہے یا نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے جو فیصلہ ہونا ہے، اور یہ ہماری جانب سے وہ غیر مستحق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے انتظام کیا اس کے لیے بھی تاکہ وہ سدھر جائے، وہ چور بھی سدھر جائے، وہ زانیہ عورت بھی سدھر جائے، وہ مالدار بھی سدھر جائے۔ یہ اللہ کی جانب سے فیصلہ تھا۔ چنانچہ ہم اپنی جانب سے ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صدقات و خیرات کر دیں۔ اگر وہ مستحق نکلا ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی نکلا تب بھی ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ رب العالمین کے فیصلے کچھ اور ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے تکلیف دینا یا پھر کسی کے سلسلے میں شک کرتے ہوئے ان کو پریشان کرنا، یہ مناسب بات نہیں، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور صدقات و خیرات کرتے ہوئے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم مساکین کو تلاش کریں۔ مساکین کو دینے کی بات اسلام بار بار کہتا ہے، صرف آنے والے فقراء کو دینا نہیں، مساکین کی تلاش کریں۔ مسکین وہ ہوتا ہے
جو ضرورت مند ہوتا ہے مگر ہاتھ پھیلاتا نہیں لوگوں کے سامنے. ایسے کئی گھر ہیں, کئی پریشان لوگ ہیں, اپنی ضرورتوں کو گھروں میں دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں, پریشان حال ہیں, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے شرمندگی محسوس کرتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نکلیں باہر, ہم تلاش کریں کہ ہمارے آس پاس میں کون ضرورت مند ہے, کس کی کیا پریشانی ہے کہ میں اس کی مدد کروں. ایسے لوگوں کی مدد کرنے کی اسلام ترغیب دیتا ہے. چنانچہ اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اور ایک بات یہ ہے, لیلۃ القدر, لیلۃ القدر اس مہینے کی ایک خاص عبادت ہے, ایک خاص رات ہے. اس رات کو ہمیں صحیح طریقے سے جو ہے اس عبادت کرنے کی ضرورت. لیلۃ القدر میں بہت سارے غلط کام ہوتے ہیں. لیلۃ القدر کی میں صحیح طریقے سے عبادت آج کل مسلمانوں میں نہیں ہوتی ہے. تراویح پڑھ لیتے ہیں, ایک دو بیان سن لیتے ہیں, پھر اس کے بعد جا کے سو جاتے ہیں, یا کھانے پینے میں غیر ضروری کاموں میں لگ جاتے ہیں, بس وتر پڑھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ رات گزر گئی, لیلۃ القدر کو ہم نے پا لیا. ایسا نہیں ہوتی ہے. پوری رات عبادت کرنی ہے, چاہے نفلی نمازیں زیادہ پڑھنے کی شکل میں ہو, چاہے دعائیں کرنے کی شکل میں ہو, قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہو, اذکار کی شکل میں ہو. عبادتیں بہت ساری ہیں, پوری رات ہمیں عبادتوں میں گزارنے کی ضرورت ہے, غیر ضروری کاموں میں نہیں. ایسے ہی لیلۃ القدر کی ہمیں فضیلت نصیب نہیں ہوگی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر ملے گا اس رات میں. لیکن شرط یہ ہے کہ اس رات کو صحیح طریقے سے ہم جو ہے عبادت کریں. یہ بہت اہم عبادت ہے, اس کا جو خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ایک اور اہم عبادت اعتکاف بھی ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں باتیں آتی رہیں گی. چنانچہ بات اہم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اب تیار کریں, عزم کریں, اللہ رب العالمین سے وعدہ کریں کہ اللہ میں نے جو کیا ہے اللہ معاف کر دے, میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا, میں اپنے آپ کو سدھاروں گا. اللہ میں ڈر گیا ہوں, تجھ سے ڈرتا رہوں گا. اللہ سے وعدہ کریں اور رمضان کا استقبال کریں اور اس میں خوب محنت کریں, اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں. انشاءاللہ قیامت کے دن ہم کو بھی باب الریان سے پکارا جائے گا, ہم جنت میں داخل ہوں گے, اللہ رب العالمین سے ملاقات کریں گے. اس ایمان اور یقین کے ساتھ ہم عبادت کریں, محنت کریں. انشاءاللہ ہماری عبادتیں قبول ہوں گی, اللہ رب العالمین ہمیں وہ نعمتیں ضرور دے گا. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. رب العالمین ہمیں ابھی سے عزم کرنے, محنت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما. رمضان کا مہینہ صحیح طریقے سے عبادت کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندگی دے, کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.